آپ سب کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حمزہ مجید موجود ہیں جو کہ آنر ہیں اوزی گروپ کے, اور ان کے ساتھ ہیں ہارون حنیف جو کہ پارٹنر ہیں اوزی گروپ کے. پریس کانفرنس سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز اپنے سیل فون سائلنٹ پہ کر لیں. حمزہ مجید صاحب اوپننگ اسٹیٹمنٹ دیں گے اور پھر ہم آپ کے سوالات کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ. حمزہ بھائی اوور ٹو یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ آنے کا. رمضان بھی ہے, رمضان مبارک. کافی دنوں سے یہ چیز پینڈنگ تھی, تو آج موقع کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پوری جرنی کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے جو اس ٹائم معاملات چل رہے ہیں مارکیٹ میں اور میڈیا کے اندر. میں ڈے ون سے سٹارٹ کروں گا تاکہ جو بھی انشاءاللہ سوالات ہیں اور اس میں ہوپ فلی آپ کے سارے جو کویشچنز ہیں وہ آنسر ہوں گے. دیکھیں, ڈے ون سے میری جو پی ایس ایل فرینچائزی لینے کا ویژن تھا وہ میرا کرکٹ پیشن تھا اور اسی کو میں آگے لیتے ہوئے چلا. یہ تقریباً 2.5 سال پہلے سے یہ جرنی کا آغاز ہوا. ایک خواب تھا جو جب پی ایس ایل نے اناؤنس کیا کہ 2 نئی ٹیم ایڈ کریں گے, تو اس ٹائم سے دل میں دماغ میں ایک تھی کہ اس پہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ضرور کریں گے. تو لاسٹ ایئر اکتوبر سے اس کی تیاری چل رہی تھی الحمدللہ, اور بڈ پارٹیسپیشن سے پہلے جو بھی معاملات تھے وہ ہم نے اس کو A to Z کلیئر کیے. یہ ڈے ون سے کلیئر تھا کہ اس میں جب بھی ہم جائیں گے ایز این پارٹنرشپ پہ جائیں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے. کیونکہ دیکھیے, کیونکہ یہ جو پی ایس ایل کا لاسٹ ایرا تھا اور اب ایرا ہے, اس میں اکثر کہتا ہوں پی ایس ایل 2.0 لوڈڈ. اس کا جو اب بیٹر ورژن ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. اس کی جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے, جو پروجیکشن ہے, وہ پچھلے 10 سال سے کہیں زیادہ ہوں گی. تو ڈے ون سے جب ہم اس پہ کود رہے تھے تو ڈیسائیڈڈ تھا کہ اگر ہم نے اس کو ایک کامیاب ماڈل بنانا ہے تو اس کو سارے اینگل سے کور کرتے ہوئے لے کے چلنا ہے, نہ کہ صرف ایک پیشن کے اپنے پیشن سے اتریں اور بعد میں اوندھے منہ گریں. تو اس کو ہم نے تینوں اینگل پہ دیکھنا, کرکٹنگ افیئرس, کمرشل افیئرس اور بزنس افیئرس. تو ڈے ون سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ ہم اس کو اپنے کسی اسٹریٹجک پارٹنرز کو یا انویسٹرز کو ساتھ ملاتے ہوئے آگے چلیں گے. تو ہماری جب بڈ پارٹیسپیشن میں ڈے ون سے چلتا ہوں تاکہ انشاءاللہ جو بھی ایک بیڈ ونڈا وہ کلیئر ہو جائے. بڈ پارٹیسپیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حضرت ہمارے ساتھ ایڈ ہوئے. ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ان سے, لیکن انفارچونیٹلی ان سے ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پائی, اور بڑے اچھے نوٹ کے اوپر ہم نے دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے راستے اختیار کیے ود میوچل کنسنٹ, ود میوچل ڈسکشنز. ان کے ویژنس ڈفرینٹ تھے, ہمارے ویژن ڈفرینٹ تھے, وہ نہیں چل پائی. پھر جیسے میں نے بولا کہ ہمیں پارٹنرز کی, اسٹریٹجک پارٹنرز کی ضرورت تھی, تو اتفاق سے ہمیں ایک اور جو محمد شاہد صاحب کا ایک انٹروڈکشن ہوا. کراچی کی بہت ویل نون رینون پرسنالٹی سے, ایک نہیں, 2 نہیں, 3, ان کی گروپ گیدرنگ ہماری ملاقات ہوئی, ان سے ڈسکشنز ہوئیں اور بات آگے چلی. غالباً تقریباً یہ پورا جو ساگا ہے 18-19 دن چلتا رہا. پہلے کچھ 6-5-7 دن ہماری ڈسکشنز ہوئیں معاملات کی طرف کہ ہم نے کیا کرنا, ان کا کیا رول ہے, ان کا جو پیشن تھا. اتفاق سے وہ بھی آسٹریلیا سے نکلے. جب چیزیں تھوڑی پروگریس ہوئی تو جی ایک وربلی ہمارا ایک ڈیسائیڈ ہو گیا, جی ہم آپ کے سیالکوٹ اسٹیلین میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. فائنینشیل پارٹنر بھی آئیں گے, ان کے اپنے پلان تھے. ان کے ایک, اب میں یہ کہنا چاہوں گا, ایڈ کروں گا, اب مجھے ہنسی آتی ہے, ان کی مسز بھی ساتھ تھیں. انہوں نے جو مجھے پلان دیے کہ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ وہ اپنی وومن لیگ کو پروموٹ کرنا چاہتی تھی. تو چیزیں لائنڈ اپ ہو رہی تھیں کہ یار پوٹینشلی یہ ہمارے ساتھ آگے جا کے پارٹنرس بن سکتے ہیں. تو اس حد تک تھا, کوئی ہماری کمٹمنٹ اس حد تک تھی کہ ہم نے کچھ ساتھ کرنا ہے. اب میری ساری زندگی پاکستان سے باہر گزری ہے. میرے سے آئی تھنک جو مس کیلکولیشن ہوئی یا میری اس میں یہ آپ سمجھ لیجیے کہ مس ججمنٹ تھی کہ میں نے ان کی زبان میں اعتبار کر لیا کہ یہ وہ جو کہہ رہے ہیں موسٹ لائکلی سچے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو مزید ان کی چیزوں کی میں نے اسکپ یہ کیا کہ ان کی کریڈیبلٹی جو مجھے پارٹیز میں جو بندے ملانے والے تھے ان کے منہ پہ میں نے وہ چیزیں نہیں کی. موونگ فارورڈ بات چلتی رہی, ڈسکشنز ہوتی رہی, 5-7 دن ڈسکشنز میں اور چلتا رہا. تو اچانک ایک دن انہوں نے مجھے ایک پیمنٹ رسیپ دے دی کہ میں نے پیمنٹ کر دی ہے. تو میرا ایک اور کانفیڈنس لیول کہ یار اگر وہ بندہ سیریس ہے اور ایک پیمنٹ کر رہا ہے تو پیمنٹ کر دی اس نے. ٹھیک ہے جی, پیمنٹ کر لی ہے. اس کے بعد ہلکا سا پھر انہوں نے میرے ٹرسٹ کو مس یوز کیا کہ اس پیمنٹ کو انہوں نے یہ ٹرسٹ کیا کہ پیمنٹ آ رہی ہے. اوورسیز میں یہ بہت نارمل ہے کہ آپ جب اوورسیز پیمنٹ کرتے ہو تو 3 سے 4 دن میں پیمنٹ آ جاتی ہے. تو پیمنٹ ایگزیکیوٹ ہوئی, پہلے ہمیں 3 دن کہا گیا کہ 3 دن میں پیمنٹ آ جائے گی. ابھی پی سی بی اس میں انوالو نہیں تھا. انہوں نے اچانک سے پی سی بی کو کی اپروول پر غیر ہی پیمنٹ کر دی.
اب ڈیفینیٹلی پی سی بی نے بھی اپنی KYC کرنی تھی, ان کی اپروول کی ریکوائرمنٹ تھی, تو اس سٹیج کے اوپر پیمنٹ ایگزیکیوٹ ہوئی, پیمنٹ کا ٹائم ریلیپس ہوا, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, 5 دن گزرے, 7 دن گزر گئے. جب پیمنٹ ریلیپس ہوگی نہیں آ رہی تھی تو اچانک میں نے ڈیفینیٹلی پھر ان سے کویشچن آنسر اسٹارٹ کی کہ بھائی یہ کیا معاملات ہیں, آپ میرا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کریں کہ مجھے پروف کریں کہ بھائی پیمنٹ آ رہی ہے کہ نہیں آئی. جب میں نے ان سے کچھ ٹف کویشچن پوچھے تو ان کے پاس آنسر نہیں تھے, تو آنسر نہیں تھے تو ڈیفینیٹلی ایک چیز جب آپ کو نظر آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ یہ نہیں ہونی, تو آئی اسٹیپڈ بیک. آپ اس کو اگزامپل یہ لیجئے کہ ایک کسی نے چیز کی بات کی کہ میں نے آپ کا گھر خریدنا ہے, بعدوں بعد میں گھر خرید لیا, ریٹ طے ہو گیا, اور ایک انہوں نے فیک جنریٹ کر دی اس حد تک. تو یہ پوری ٹرانزیکشن کی یہ جو نوعیت تھی نا اس حد تک تھی. اس میں اسٹار کو اسٹیلینس کی کوئی شیئر ڈیلیوشن یا کوئی ایسا اگریمنٹ ہوا کہ میں نے آگے کسی کو بیچ دیا. پہلی بات تو میں پی سی بی کی اپروول کے بعد یہ کر بھی نہیں سکتا. دوسرا جو ان کے مزید چیزیں ان کی جو سامنے آئیں, ہماری جب لاسٹ ویک غالباً کوئی 13-14 تاریخ کو ان کے لاسٹ میٹنگ بھی ہوئی, اس دوران میں ہماری پریس کانفرنس بھی ہوئی, کچھ ایسے معاملات ہوئے کیونکہ انہوں نے کانفیڈنس میں مجھے لیا ہوا تھا کہ پیمنٹ ہوگی, پیمنٹ آ رہی ہے. یہ صرف ایک وربلی کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے ایک, جو کہ وہ بعد میں پتہ لگا کہ وہ ریسیپٹ بھی فیک تھی. تو اس میں پریس کانفرنس بھی ہم نے کی کہ یار ڈیفینیٹلی اگر وہ اتنا سیریس ہے تو ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. موونگ فارورڈ ٹو, ایک دم سے مجھے جی ایک ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے جی, وہ بھائی پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نکل گئے ہیں جی, اور الزامات آ رہے ہیں جی کہ حمزہ مجید نے فراڈ کر لیا ہے. اللہ کے بندے, اگر ایسا کسی کے ساتھ فراڈ ہوا ہو تو آپ آ کے نا میڈیا پہ نہیں صرف ہیلپ مانگتے, تو آپ اپنے جوڈیشل سسٹم ہے ہمارا, وہ پی سی بی کو وہ پارٹی بنا رہا ہے کہ پی سی بی میری ہیلپ کرے, میری مطلب انہوں نے مجھے فراڈ کر لیا ہے, پی سی بی میری کیوں نہیں ہیلپ کرتا. تو بھائی اگر اتنا سچا تھا تو آپ بیٹھتے, آتے, پی سی بی سے ملاقات کرتے, مجھے کورٹ لے کے جاتے, مجھے آپ اگر آپ کے پاس کچھ ایسا ثبوت تھا تو آگے لے کے چلتے. اینی ہاؤ یہ ساگا چلتا رہا, 4-5 دن 6 دن چلتا رہا. میں نے اس کو سیریس نہیں لیا. سوشل میڈیا میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں, انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ, سچ جھوٹ کیا ہے, لوگ صرف اپنا کنٹینٹ بنا کے کریٹ کرتے رہتے ہیں کہ یار اس کو ان کا کنٹینٹ بک جائے. جب یہ تھوڑا سا مین اسٹریم میڈیا پہ آیا تو میری بھی ٹیم نے, میری فیملی نے کہا کہ اب کچھ ٹائم آ گیا کہ میں بھی اپنا سٹانس دوں. تو میں ویٹ کر رہا تھا اپنی لیگل ٹیم سے کنسلٹیشن کے لیے, اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو بھی اس میں ہمارے گروپ کے بارے میں, اوزی ڈیولپر اوزی گروپ کے بارے میں جو بھی نگیٹو پھیلا رہا ہے, اس کی اپلیکیشن نوٹیفیکیشن NCCI سے ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے. سیکنڈ, شاہد صاحب کو بھی NCCI سے اپلیکیشن نوٹیفائی ہو چکا ہے. یہ جو ڈیفیمیشن کر رہے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہے, بیس لیس ہے. ان شارٹ جو بھی وہ ایلیگیشن نکال رہے ہیں اس کا کوئی رد عمل نہیں ہے, اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, بالکل ٹوٹلی بیس لیس ہے. نمبر 1 یہ ہے. دوسرا, میں بتانا چاہوں گا, دیکھیے میری ساری زندگی پاکستان سے باہر گزری ہے. میری پاکستان میں تقریباً الحمدللہ 6 بزنسز ہیں, اور پاکستان سے باہر بھی 7-8 بزنس چلا رہا ہوں الحمدللہ. جب میں اس میں ٹیکنیکل کوالیفائڈ ہوا نا, تو اس میں پی سی بی اے نے اپنی پوری ڈیو ڈیلیجنس کی, مجھے سیکیورٹائز کیا گیا, میں نے اپنا پیپر ورک کیا تو میں آپ کوالیفائڈ کیا. یہ کہنا بھی ابھی نیوز چل رہی ہے جی پی سی بی سے انہوں کو فیور ملی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے اگر اس ٹائم جب ہم بیڈنگ میں تھے 10 پارٹیز تھیں, اور ماشاء اللہ 10 پارٹی اپنے ایک پروسیجر سے کوالیفائڈ ہو کے آئی ہیں. وہ ایک ان کی ٹیکنیکل کوالیفیکیشن تھی, ان کی فائنینشیل کوالیفیکیشن تھی, وہ چیزیں ہو کے ہم بیڈ میں بیٹھے. الحمدللہ میری تو اٹس اے ڈریم کم ٹرو کہ اللہ نے وہ سیالکوٹ اسٹیلین کی ٹیم جو ایک 8ویں ٹیم میری جھولی میں دی. دیٹس واٹ ڈیفینیٹلی میں ایکسائٹیڈ تھا, میں خوش بھی تھا. تو الحمدللہ 15 جنوری کو میں نے اپنے سارے فائنینشیل اوبلیگیشن پی سی بی میں دیے. ایک یہ بھی الزامات ہے جی میں بینکرپٹ ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. خدارہ اللہ کے بندے, آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیا آپ نے پی سی بی نے آپ کو بولا میں ڈیفالٹ ہوں؟ کیا کسی بینک نے بولا میں ڈیفالٹ ہوں؟ 15 جنوری سے میری پہلے سال کی فرینچائزی فیس کی بینک گارنٹی پی سی بی سبمٹڈ ہے. آن ٹاپ آف اٹ 3 سال کی کوپریٹ گارنٹی ہے. کوپریٹ گارنٹی کیا ہوتی ہے کہ میں نے ان کو 3 سال کی کوپریٹ گارنٹی میں کنفرم کیا ہوا ہے کہ میں 3 سال تک الحمدللہ کیپیبل ہوں کہ میں اس کی پیمنٹ کر سکتا ہوں. میرے لیے ہرٹنگ یہ تھا کہ بیس لیس ایلیگیشن کہ میری ریپوٹیشن پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بینک کرپٹ ہو گئی ہوں, بینک میں پیسے نہیں ہے. یہ ٹوٹلی بیس لیس ہے.
اب آپ ماشاءاللہ ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں سوال بھی لوں گا. یہ ساری جو ایونٹ آف سیریز ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا ہے جو انیشیٹ ہو رہا ہے, وہ بھی انشاءاللہ 2 سے 3-4 دن میں سامنے آ جائے گا. وہ انشاءاللہ جب رائٹ ٹائم پہ رائٹ چیز سامنے آئے گی تو اس کا اپنا فائدہ بھی ہے اور بات کرنے کا مزہ بھی ہے. تو یہ 2 میری ایونٹس آف سیریز ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ڈے 1 سے پلان تھا. فار می PSL کرکٹ از ان مائی بلڈ, اٹ واز ان مائی پیشن. تو میرے ڈے 1 سے تھا کہ میں نے اس کو اگر میں نے اس کو کامیاب بنانا ہے تو کسی کے ساتھ لے کے چلنا ہے. میری 2.5 سال کی پاکستان کی پرسنل جرنی میں آئی نیڈیڈ سم ون ٹو کم اینڈ ہیلپ می, بٹ انفارچونیٹلی میں نے, آپ کہہ لیں کہ میں نے مس ججمنٹ کی, میں نے ٹرسٹ کیا, لوگوں نے اس کا ٹرسٹ کو مس یوز کیا. سیکنڈلی آئی ہیو ڈن آل مائی اوبلیگیشن. آج بھی آپ جا کے PCB سے پوچھیے, PSL سے پوچھیے کہ کیا میرے فائنینشیل اوبلیگیشن پورے نہیں ہیں. 100% پورے ہیں. تیسری بات, ابھی ڈیفینیٹلی ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات چل رہی ہے, اگلے 2 سے 3 دن میں اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو نیوز دیں گے, سبجیکٹ ٹو دا اپروول آف PCB. تو دس از بیسیکلی دا ایونٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈسکس. ہوپ فلی میں نے آپ کو اپنا ورژن دے دیا ہے اینڈ لوکنگ فارورڈ کہ اس کے اوپر ہم بات کریں. ہاں ایک اور چیز, جب محمد شاہد صاحب سے ہماری ڈسکشن چل رہی تھی, وداؤٹ مائی نالج انہوں نے وسیم بھائی کو آن بورڈ کیا. وسیم بھائی بہت بڑا نام تھا میرے لیے. ایک آنر اعزاز کی بات تھی کہ وہ سیالکوٹ اسٹیلین میں ایک ایز اے پریزیڈنٹ اور ایک رول کے اندر وہ آتے, لیکن انفارچونیٹلی ہماری محمد شاہد الفا گروپ سے کوئی ایسی ڈیل ہی نہیں ہوئی, کوئی ایگزیکیوشن ہی نہیں ہوئی کہ ہم وسیم بھائی کو وہ سبجیکٹ ادھر ہی ختم ہو گیا. ان ادر ورڈز الفا گروپ جو محمد شاہد اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ وسیم بھائی کو آن بورڈ کرنا چاہتے تھے. میرے لیے ایک آنر کی اعزاز کی بات تھی, لیکن وہ بات آگے ہی نہیں بڑھ سکی کیونکہ وہ ڈیل ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوئی. تو میری وسیم بھائی سے بات ہوئی ہے, انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں جو ہم ایک نیا چیپٹر کی طرف جا رہے ہیں, وی آر کنسیڈرنگ کہ ہم انشاءاللہ کسی بڑے نام کو اٹیچ کریں. تو ڈیفینیٹلی ڈسکشنز آر ان ٹاک. اچھا جی, کوچنگ اسٹاف, آئی وڈ ریئلی لو ٹو شیئر کہ میری ابھی بیک اینڈ کے اوپر لوگوں نے میری خاموشی کو سمجھا کہ شاید میرے پاس کچھ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. لاسٹ کپل آف ویک سے آپ کو پتہ ہے جیسے PSL میں صرف 1 ماہ رہ گیا, لیس دین 30 days رہ گئے ہیں, تو کنٹینیوسلی بیک ٹو بیک میٹنگس چل رہی ہیں, بیک ٹو بیک ہماری آپریشنل ٹیم میٹنگس کر رہی ہے جس میں میں خود بھی انوالو ہوں. اب میں اناؤنس کرنا چاہوں گا پوری ہمارے کوچنگ اور گراؤنڈ اسٹاف جس میں انشاءاللہ بڑے نام ہیں. جیسا سب کو پتا ہے, ٹیم پین از آور ہیڈ کوچ, مائک اسمتھ از آور اسسٹنٹ کوچ جو ہمارے ساتھ ایڈ ہوئے ہیں, رانا نوید صاحب ہیز بین اپوائنٹڈ ایز اے بالنگ کوچ فار اس, ساتھ میں سہیب مقصود جو فرسٹ کلاس ہمارے جو نیشنل پلیئر ہیں وہ ہمارے بیٹنگ کوچ ہوں گے, ان کے ساتھ وہ ڈیو لوڈ کریں گے. کیسر عباس صاحب, ہی ہیز اے لانگ ہسٹری ان فرسٹ کلاس, اور ساتھ میں ہمارے جو فیزیو ہیں وہ یہ بلیسڈ ٹو ہیو برینڈن ولسن جو ایک بہت ویل ریپیوٹیڈ فزیشین ہیں, فیزیو ہیں جو کرکٹنگ اسپورٹ پر اپنا نام رکھتے ہیں. تو دس از آور کوچنگ اسٹاف ہیز بین فائنلائز. ہماری ٹیم تو الحمدللہ پلئنگ 11 از بین نیکسٹ کمنگ ڈیز میں فائنلائز ہو گئی ہے. کیپٹن کی اناؤنسمنٹ ہم ود ان دس ویک دیں گے. 2 سے 3 نام شارٹ لسٹ ہوئے ہیں, پر رائٹ ٹائم پہ وہ بھی انشاءاللہ ہم اناؤنس کریں گے. اب آئی ول اوپن دا فلور. جی تھینک یو حمزہ بھائی. مرتضیٰ بھائی پہلا سوال آپ کر لیں. حمزہ بھائی, آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے ساری جو بینک گارنٹی ہے یا سارے ڈاکومنٹیشن PCB کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے اوپر پورا اتریں, تو اگر لائک جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے اس طرح کی, تو آپ تیار ہیں کہ اگر PCB آپ کی بینک گارنٹی اور ساری چیزیں لے لیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ 2.5 سال سے آپ ٹیم خریدنے کے لیے تیاری کر رہے تھے, تو پارٹنر کا آپ کو پتہ بعد میں چلا کہ آپ نے ٹیم خریدنے کے بعد پارٹنر کو اپنے ساتھ انکلوڈ کرنا ہے؟ آپ کے 2 کویشچن ہیں. دیکھیے, بینک گارنٹی کا مطلب ہے کیش. اگر PCB کو بینک گارنٹی کیش کرنی ہے وہ کل جا کے کیش کرا لے. تو بینک گارنٹی از اے پروٹیکشن ٹو دا PCB کہ آئی ایم سیکیورنگ مائی پیمنٹ, تو وہ سوال ہی ختم ہو گیا. سیکنڈ, دیکھیے جب 2.5 سال پہلے کی ویلیویشن اور آج کی ویلیویشن میں زمین آسمان کا فرق تھا. جب ہم لاسٹ 2.5 سال پہلے جو اب ماشاءاللہ جو ویلیویشن آئی ہیں, جو جس طرح سے PSL کی ہائپ گریڈ ہو رہی ہے, تو اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ. تو ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں ریوالو ہوتی نہیں. جب میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ڈیفینیٹلی 2.5 سال پہلے وی وان ایکسپیکٹنگ کہ اتنی بڈ اوپر جائے گی, تو وہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ ڈیفینیٹلی PSL کا برانڈ گرو ہو رہا ہے. تو جیسے جیسے برانڈ کی ویلیو گرو ہو رہا ہے تو اس کی فائنینشیل اوبلیگیشن بھی زیادہ آ رہی ہیں. تو ایک بزنس مین کے لیے کیا چاہیے کہ یار اس نے اپنے فائنینسز کو بھی کور کرنا ہے, نہ کہ پیشن کے لیے آپ اتنی بڑی اماؤنٹ کو اڑا دیں.
इट इज़ अ हार्ड एंड मनी. तो डिसाइडेड था कि सर्टन अमाउंट के ऊपर येस वी आर विलिंग टू गो बाय सेल्फ, बट वो जब एक थ्रेशोल्ड से ऊपर गया तो डेफिनेटली. और आप देखिएगा कि हर बड़े बिजनेसेस के अंदर ये बहुत नॉर्मल सी बात है, कंसोर्शियम बनते हैं. अब एक एग्जांपल देखिए, अभी रिसेंटली कोई 2.5-3 महीने पहले एक हमारी एयरलाइन की बिडिंग हुई, तो उसमें बहुत से बड़े नाम थे. तो एक बंदे की जब बिजनेस सेंस होती है ना, तो उसके साथ दूसरी पार्टीज भी अटैच होती है. तो दैट वाज अ प्योरली बिजनेस डिसीजन कि हम अपने साथ किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर को मिलाएं और इन्वेस्टर को मिलाएं. भाई एक तो ये बताइएगा कि आपने आसिम नदीम साहब का जिक्र किया कि वो अलग हो गए हैं, उनका किरदार जो आपने बता दिया है. एक और नाम था कामल खान का. जी. पहले तो ये बताएं कि क्या वो आपके बिजनेस पार्टनर थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पेश किया था कि मैं को ऑनर. ठीक है. और दूसरा ये कि बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहे हैं सियालकोट स्टालियन के. आप आज कंफर्म करें कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो सियालकोट स्टालियन का जिसको आप ओन करते हैं. ओके, तीसरा जवाब है मैंने दूंगा. सियालकोट स्टालियन का ग्रुप ऑफिशियल हमारा कोई नहीं चल रहा, सारे अनऑफिशियल्स हैं. डेफिनेटली मैं अपनी टीम से इस पर नोटिस लूँगा. मेरी इन्फॉर्मेशन में ये हमारा ऑफिशियल कोई भी नहीं है. अब कितने चलने हैं, विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन. रही बात कामिल भाई की, एक जो हमारा चल रहा है वो बता दें, वो एक जिस पे ब्लू टिक है, सियालकोट स्टालियंस. वो व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं. व्हाट्सएप नहीं है, मैं व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक पेज हमारा ऑफिशियल है. रही बात कामिल भाई की बात, कामिल भाई वाज ऑलवेज हियर एज अ क्रिकेटिंग स्पोर्ट. माशाल्लाह ही होल्ड्स अ वेरी वास्ट क्रिकेटिंग नॉलेज. तो क्रिकेटिंग नॉलेज के ऊपर जिसका काम जिसको साजे, तो वो हमारे क्रिकेटिंग अफेयर्स को डे 1 से देख रहे थे, क्योंकि उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस पहले भी मैंने देखा हुआ है, उनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ था. तो वो हमारे साथ क्रिकेटिंग अफेयर्स को देख रहे थे. एक तो ये भी बता दीजिएगा, अभी आपने कहा कि एक डील आपकी चल रही है कंपनी के साथ, तो जॉइंट वेंचर के लिए, तो आप बता दें कि कुछ खबरें आ रही थी कि सीडी वेंचर को आपने 98% शेयर बेच दिए. उसमें कितनी सदाकत है, और जॉइंट वेंचर आपका सीडी वेंचर के साथ ही हो रहा है. और अच्छा जी. आप ये भी बता दीजिएगा कि आपका क्या प्लान है कि 50% से ज़ायद शेयर अपने पास रखना चाहते हैं या नई कंपनी को देना चाहते हैं. देखिए, मैं हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ. 3 दिन पहले 75, फिर 76 हुए, फिर 90 हुए, फिर 98 हुए. कल की मेरे पास एक किसी दोस्त ने शेयर भी 99 भी हो गया. देखिए, जो शेयर इक्विटी की डिल्यूशन है ना, वो इंशाल्लाह इक्विली बेस पे होगी. ठीक है. और वो NDA साइन है दोनों पार्टीज़ के लिए, मैं पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकता. रही बात जो नाम आप ले रहे हैं, वो इंशाल्लाह सब्जेक्ट टू अप्रूवल है. PCB उसको कंसिडर कर रहा है. विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज उसकी भी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें सब अनाउंसमेंट करेंगे. तो लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम भाई. बताया जा रहा था कि शेयर्स जो हैं वो आपने बेच दिए. तमाम सूरत हाल पे इसमें आप जिस तरह कह रहे हैं कि आपकी सुबकी भी हुई, आपकी बदनामी भी हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए रखा. क्योंकि चाहिए नहीं था कि पाकिस्तान, अगर आपने बैंक गारंटी या पैसे उनको 15 जनवरी को दे दिए थे, तो आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से ये वजाहत नहीं आई कि जी ऐसी जो खबरें चल रही हैं वो फेक हैं, उनके पैसे आ चुके हैं. एक वसीम अकरम का आपने क्या रोल असाइन किया हुआ है? ग्रीम स्मिथ, स्टीवन स्मिथ को भी आप लोगों ने साइन किया हुआ है. क्या वो इस तमाम सूरत हाल में आप लोगों के साथ अब भी हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो PSL PCB की मैनेजमेंट को मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने थ्रू आउट दिस जर्नी सपोर्ट किया. क्योंकि ऑल द मैनेजमेंट फ्रॉम चेयरमैन साहब टू CEO टू देयर मैनेजमेंट, ये पूरे फियास्को से ना अवेयर थे. उनको पता था कि ये पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो उनका अपफ्रंट पे आना, देखिए ये भी उन्होंने नहीं, उन्होंने हमें स्पेस दी, क्योंकि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है. अब हम हर बात को काउंटर करके उनको रिप्लाई करना चाहिए, उसका फ़ायदा भी नहीं है. अब 1000 बातें चलती हैं, 1000 बातों को आप जवाब नहीं देते, तो इसीलिए वी लेट इट गो. देखिए, हर चीज़ का एक टाइम था. जब चीज़ें वाकई सर से गुजरी तो उन्होंने भी कहा कि नहीं मुझे आना चाहिए. तो हियर वी आर. ये अल्हम्दुलिल्लाह PCB की सपोर्ट है, तो हम उन्होंने ये अरेंज किया है. अगर PCB की, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछे, माशाल्लाह आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, PCB को हल्का सा भी हमजा मजीद या ऑजी डेवलपर पर भी 1% भी शक होता तो मैं सपोर्ट नहीं करते. मैं आज आपके सामने ना बैठा होता, मैं कब का वो मुझे एग्जिट करवा चुके होते. तो ऐसी नहीं है. तो हर आई वुड से एवरीथिंग एट द राइट टाइम हैज़ कम टू कम फॉरवर्ड. यही बात वसीम अकरम भाई की बात, देखिए वसीम भाई इज़ अ वेरी बिग नेम. इट विल बी एन ऑनर फॉर अस टू टेक हिम एज अ पार्ट इन आवर टीम. हैविंग सेड दैट, जो लास्ट कमिटमेंट हुई वो उस पार्टी ने की जिसकी कोई बेस ही नहीं थी. अब वो इंशाल्लाह कमिंग डेज में किस तरह प्ले आउट करती हैं, वो इंशाल्लाह मैं जब वक्त आएगा तो बताऊंगा. मैं नहीं चाहता मैं मज़ीद कुछ इस तरह पे बात करूं फिर उसका बरक्स हो.
تو رہی بات اسٹیو اسمتھ, ہماری پوری ٹیم انٹیکٹ ہے, ایز از انٹیکٹ ہے, اور وہی پلینگ 11 انشاءاللہ پلینگ 11 یہ پوری ہماری جو اسکواڈ ہے وہی ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہے. اسمتھ از ان پلینگ 11. تو یہ بھی رومر سے جی جو نیوز چل رہی ہے اسمتھ نہیں آئے گا, ایسا نہیں ہے, ہی از ان آور اسکواڈ سر. مطلب بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان سپر لیگ کی جتنی بھی 8 فرنچائز ہے ان میں سے سب سے زیادہ جو لیک آف انفارمیشن کہہ لیں یا پھر غلط خبریں کہہ لیں چلتی رہی ہے وہ صرف سیالکوٹ کی طرف سے چلتی رہی ہیں, کیا وجہ سمجھتے ہیں یہ انفارمیشن آپ کی طرف سے صحیح پٹ نہیں کی جا رہی تھی, یا کوئی آپ کو جو گائیڈ کر رہا تھا یا آپ کے ساتھ جو بازو کھڑے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے آپ کے ساتھ؟ دیکھیے اس میں دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ تھیں. ایز سب سے پہلے میری پرسنل جرنی اس لیگ اور پاکستان میں بالکل ایک نیا چیپٹر تھا, تو ہماری طرف سے جو مس ہلکا سا ہم نے جو اسکپ کیا ہے کہ اٹ کوڈ ہیو بین ہینڈل بیٹر. رہی بات کچھ دنوں میں یہ جو بھی ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے نا, اس کے پیچھے بھی اگلے چند دنوں میں اس کو بھی واضح ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے کون تھا. یہ پرٹیکولرلی somebody is trying to target us, اس کا کیا ایک ایجنڈا ہے مجھے ابھی نہیں پتا, نہ انشاءاللہ وقت آنے پہ وہ پتہ چل بھی جائے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا. یس ہماری ٹیم اس کو ہینڈل کر سکتی تھی, وہ ہماری تھوڑی سی لیکنگ ہے, لیکن انشاءاللہ نیور ٹو لیٹ, اب ہم اس کو کریکٹ کریں گے. اور کیسر عباس کو لیا, دونوں کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہی ہے. ان کی انڈکشن کیسے دیکھتے ہیں, اور جو ان سے معاملات طے ہوئے ہیں یہ صرف لیگ تک رہیں گے یا جو آگے کوئی ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس ان کا کیا رول ہوگا دونوں کا, کیسر کا اور رانا کا؟ دیکھیں ابھی انیشیلی تو ہماری جو ان سے ڈسکشن ہم نے جو ان کو بورڈ کیا, ابھی تو پہلے سیزن کے لیے بورڈ کیا, ٹائم بہت شارٹ تھا. جو لاسٹ 10 days میں ایک جو معاملہ چل رہے تھے ہمارے, ایک نیگیٹو مارکیٹنگ نیگیٹو پروپیگنڈا اگینسٹ اس, سو ٹائم ہی نہیں تھا. تو پی ڈی پی پروگرام کا ہمارا پلان بالکل ہے, بٹ وی وانٹ ٹو گیٹ دس تھرو کہ پہلے ہم اس سیزن کو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اس کو گزار لیں, اینڈ وی وانٹ ٹو کم آن ٹاپ اینڈ جیت لیں. تو پی ڈی پی کے بھی معاملہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ. سر ہم نے ابھی تک اپنا آفیشیلی اسپوکس پرسن کسی کو اسائن نہیں کیا. انشاءاللہ آج کے بعد آج اور کل کی ڈیٹ میں ہم میڈیا اپنا اسپوکس پرسن اسائن کریں گے, آفیشیلی اس کو اناؤنس بھی کریں گے. ابھی تک ان آفیشیلی تھے, وہ کس نے بنائے تھے, میری طرف سے کوئی ایسی ڈیزگنیٹ بندہ نہیں ہوا تھا. تو اگین آئی بلیو اٹ واز مس مینجمنٹ فرام مائی پارٹ کہ یہ ہو جانا چاہیے تھا, تو اس کو بھی میں انشاءاللہ کریکٹ کروں گا. تھینک یو. لاسٹ کویشچن جی, میں صرف اگین جو نیگیٹو پروپیگنڈا کے ساتھ جو میری کمپنی کے اوپر جو ایک سوال اٹھ رہا ہے نا, میں ہارون صاحب کو کہوں گا کہ اس کو جواب دے دیں, کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. الحمدللہ آئی ہیو اباؤٹ 1100 امپلائیز میرے چل رہے ہیں, ان کی بھی روزی کا سوال ہے جو میرے پہ سوال اٹھ رہے ہیں. تو ہارون صاحب پلیز ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. ایک چیز جو ہمارے لیے بڑی ڈسٹربنگ رہی وہ یہ تھی کہ کل 2 دن سے کہ اوزی گروپ جو ہے وہ یا تو بینکرپٹ ہو گیا یا ڈیفالٹ ہو گیا. اچھا یہ اتنا سینسٹیو پوائنٹ ہے جس کو پبلک بھی کیا گیا اور میڈیا پہ بھی چلایا گیا. ہماری صرف ایک ریکویسٹ تھی کہ ایک بندہ جب اس پہ ایلیگیشن لگتا ہے, کوئی لگاتا ہے, یا تو اس سے ایویڈنس لیا جائے, ادروائز ہمارا جو پوائنٹ آف ویو وہ ضرور لینا چاہیے. ابھی بھی ہم میڈیا کے لیے اوپن ہیں, ہم اویلیبل ہیں, ہمارے نمبر اویلیبل ہیں. آپ کو کوئی چیز آتی ہے, میڈیا نے کوئی رپورٹ کرنا ہے, آپ کسی کا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا چاہتے ہیں, ضرور کیجیے. ساتھ ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی لیجیے کہ ہم اس کے بارے میں کیا. 2 دن گزر جانے کے بعد پھر ہم نے خود یہ فیل کیا کہ ابھی اب میڈیا کے سامنے آنا چاہیے. تو یہ جو پروپیگنڈا ہوا اس میں دیکھیں, یا تو ہم بینکرپٹ ہیں یا ہمارا کوئی ڈیفالٹ ہے, تو یا تو یہ پی سی بی کہتا, یا یہ ایس سی سی پی کہتا, یا یہ پاکستان کا کوئی ادارہ کہتا, کوئی ایف آئی اے کہتا, بینک کی طرف سے کوئی لیٹر آتا کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو صرف ذرائع سے خبریں چلائی گئیں کہ یہ ہو گیا, تو جو کہ جس نے ہمارے بزنس کو ڈسٹرب کیا اس کے لیے ہم لیگل ایکشن لینا چاہ رہے ہیں. پہلے حمزہ صاحب نے کہا, میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں, ہم نے شاہد صاحب کو لیگل نوٹس دے دیا. یہ جو پروپیگنڈا ہو اس کے لیے ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے. اگلے 1-2 دنوں میں سب کو نوٹسز چلے جائیں گے, کیونکہ اس نے ہمارے بزنس کو ڈسٹرب کرنے کی جو کہ دانستہ کوشش کی گئی. تو میری پھر میڈیا کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی خبر آئے, آپ کوئی نیوز چلانا چاہیں تو ضرور ہمیں آن بورڈ لیں, ہمارا پوائنٹ آف ویو اور ہمارا بھی جو ہے نا وہ لے لیں. سو تھینک یو سو مچ. آپ سب کو اور آپ سب کے انشاءاللہ پلیٹ فارم کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں, ہماری پیمنٹ 100% پی سی بی کے پاس سیکیورڈ ہے. پارٹنرشپ ہوتی ہے نہیں ہوتی,
الحمدللہ ہم بالکل سیکورڈ ہیں، اس میں 0.1% بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ یہ پلیز آپ کنفرم بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میں پلیز سر. جی سر. سر 10 سال یہ چرا دیکھیں گے آپ انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو جی.